یہ قرآن مجید کی آیات کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے بارے میں اتری ہیں، اس کے جواب میں تیسرا پارٹ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ساری آیات میں من دون اللہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ سب کی سب ہستیاں لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد ما فوق الاسباب مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی آیات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو من دون اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال ہوا ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی زبردست تحریف ہے اور انکار ہے قرآن مجید کا۔ اور یہ وہ کام ہے جو اہل کتاب کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کے ساتھ کرتے تھے، کسی مسلمان کو ایسا کام زیب نہیں دیتا ہے۔ اس کی دلیل میں چند آیات صرف یہاں پر پیش کروں گا، آج کے اس کلپ میں آپ اس پر غور کرنا۔ سب سے پہلی آیت ہے 94 نمبر آیت سورہ الاعراف کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا ما فوق الاسباب مدد کے لیے، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے پکارتے ہو، عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ وہ بت ہیں، وہ تمہارے جیسے بندے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے فدعوہم، تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری پکار کو ذرا قبول کر کے تو دکھائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں، یہاں من دون اللہ سے مراد اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا کہ وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، یہ بت نہیں ہیں لکڑی اور پتھر کے، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ من دون اللہ سے مراد بندے ہیں، اس آیت میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا اتخذوا سورہ توبہ میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ رب العالمین کے سوا رب بنا لیا تھا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا، تو یہاں من دون اللہ کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بتوں کے لیے نہیں ہوا اس آیت میں، اس آیت میں استعمال ہوا ہے علماء کے لیے، درویشوں کے لیے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے قرآن مجید میں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے لکڑی کے یا پتھر کے یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے، بلکہ یہ جن کی اللہ کے سوا پوجا اور پرستش ہوتی تھی دنیا میں، کائنات میں، وہ سب من دون اللہ کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان لبشر، یہ سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اس آیت کریمہ میں من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کسی نبی کو نبوت، رسالت اور کتاب عطا فرمائے، پھر وہ کہے اللہ کے سوا تم میری عبادت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کے سب نبی اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا اپنی عبادتوں کی دعوت کسی کو نہ دیتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ ان کا یہ مشن رہا ہے دنیا میں کبھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارا بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ یہاں من دون اللہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے من دونہ اللہ کے سوا الا اناثا مگر مؤنثوں کو، جن کے نام انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں، اور وہ شیطان مردود کو پکارتے ہیں۔ تو ان ساری آیات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، بات آ سکتی ہے ہر بندے کو، ہر غور کرنے والے کو، ہر منصف کو، انصاف پسند انسان کو، کہ یہ من دون اللہ سے مراد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور دوسری مخلوقات جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، سب کے سب من دون اللہ کے اندر داخل ہیں۔ تو ان سب کی نفی کر کے من دون اللہ کو صرف بتوں کے ساتھ خاص کرنا، یہ نہ کسی مفسر نے کیا ہے ایسا دنیا میں،
نہ کسی محدث نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی امام نے. یہ صرف چند گمراہ لوگ، ان لوگوں کے اندر گمراہی پھیلانے والے جو لوگ اس کی غلط اور باطل تعویل کر کے ان آیتوں کی یہ مفہوم پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام الناس کو ان کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.